اور کوئی لیگل ایشو نہیں، ایک پولیٹیکل ایشو تھا جس کو پی ٹی آئی نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی فار دیئر اون پولیٹیکل گینس. بٹ ایز فار ایز دا لا از کنسرنڈ یہ چیز بڑی کلیئر ہے. دوسری چیز میں آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گا، کیونکہ بہت میڈیا کے اوپر اس پہ بات ہوئی ہے کہ جی لوگ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. دیکھیے جس طرح ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو اپنا حق رائے دہی، رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، اسی طرح وہ حق پارلیمانی ممبران کو بھی حاصل ہے. صرف 3 ایسی ریسٹرکشنز ان اسمبلی کے ممبران کے اوپر آئین نے لگائی ہیں. آرٹیکل 63A 63 کیپٹل اے کے اندر انہوں نے لگائی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر پرائم منسٹر کا الیکشن ہو، چیف منسٹر کا الیکشن ہو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو اور فائنانس ایکٹ، ان 3 یا 4 کنڈیشنز کے اندر یو آر باؤنڈ ٹو فالو یور پارلیمنٹری پارٹی. ادروائز یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری ود یور پارلیمنٹری پارٹی اینڈ ایکسرسائز یور رائٹ ٹو ووٹ ایز پر یور اون کانشنس. تو میں سمجھتا ہوں جو رائٹ ٹو ووٹ کی جو سیکریسی آف بیلٹ کی بات ہے وہ ہے اسی لیے کہ انسان اپنی کانشنس کے حساب سے اس ووٹ کو ایکسرسائز کر سکے، اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکے. اور میری ریڈنگ آرٹیکل 226 کی ریڈ ود دا پروویژنز آف الیکشن ایکٹ 2017 ایز ویل ایز آرٹیکل 63A آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. کیا سر آپ کو آرڈیننس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کے اس آرڈیننس کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کیا اس کو صحیح ڈکلیئر کرے گی، یا اس کے بعد یا آئینی ترمیم؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ وہاں پر سندھ کے یا پھر اپوزیشن کی ترجمانی کرتے ہیں تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں مجھے سندھ کی ترجمانی یا اپوزیشن کی ترجمانی نہیں، بحیثیت وکیل میں قانون کی ترجمانی کروں گا. اور قانون کی ترجمانی یہ ہے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ آئین کو امینڈ کرے، اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں کہ وہ آئینی ترمیم لا سکتے ہیں تو سو بسم اللہ دے کین ٹرائی، اینڈ دے ڈڈ ٹرائی ٹو میک این امینڈمنٹ بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو دا نمبرز. تو ایک طرف خود وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس نہیں کر پاتے تو ایک آرڈیننس کو وہ لے کر آتے ہیں. اس آرڈیننس کے اندر اگین ایک بڑا مضحکہ خیز آرڈیننس جاری کیا انہوں نے کہ ifs اینڈ بٹس پر مبنی آرڈیننس ہے کہ آپ خود قانون پڑھ رہے ہیں. قانون کی خاص بات ہوتی یہی ہے، قانون ایمبیگوٹی کو ختم کرتا ہے، کلیئرٹی لے کے آتا ہے. یہ ایک ایسا قانون لے کے آئے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تب یہ آرڈیننس یہ چیز کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے. یہ چاہے اکنامک اسپیکٹ ہو، لیگل اسپیکٹ ہو، کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ ہو، بیسک ہیومن رائٹس، ڈیموکریٹک رائٹس کا اسپیکٹ ہو، اس حکومت کے اندر کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس تمام جو پچھلے 30 35 40 روز میں اس حکومت نے ایک مذاق کریٹ کیا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ایک کنفیوزڈ حکومت ہے، اور اسی کنفیوژن کے ساتھ یہ پاکستان کو اور کنفیوژن میں دھکیلیں گے. سر ان سے ہٹ کے آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ لوگ 18ویں ترمیم کے بارے میں